بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری بہو صرف بیٹے جنتی تھی اور ہر بار حاملہ ہوتے ہی کہتی کہ میں اس بار بھی بیٹا جنوں گی، اور حیرت انگیز طور پر وہ واقعی بیٹا ہی جنتی۔ یوں دور دور سے حاملہ عورتیں میری بہو سے اپنے پیٹ کی مالش کروانے آتی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب بہو کی ڈیلیوری کا وقت ہوتا تو وہ دائی تک کو کمرے سے باہر نکال دیتی اور شوہر کو دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیتی۔ تب میرا بیٹا بھی کسی کو دروازے کے پاس سے گزرنے تک نہیں دیتا تھا، اور کچھ دیر بعد بہو خود ہی چلتی ہوئی باہر آتی اور شوہر کی گود میں بچہ رکھتی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہو کے کمرے میں چھپ جاؤں گی۔ یوں چپکے سے ڈیلیوری والے دن بہو کی چرپائی کے نیچے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میری جان نکل گئی جب میں نے دیکھا بہو کا تو اپنا۔ میرے بیٹے کا نام عمران ہے اور عمران کی شادی کو 4 برس کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر ابھی تک اس بات کی منتظر ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ننھا سا وجود کلکاریاں بھرے، مگر ایسا مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان 4 برسوں میں میری بہو نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا جسے وہ علاج نہ کروائی آئی ہو۔ آج صبح سے مجھے اس کرم جلی پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میری بہن چوتھی بار دادی بن چکی تھی۔ جب میری بہو پاکیزہ میرے لیے رات کا کھانا لے کر آئی تو میں غصے سے بولی، بہو میں اپنے بیٹے عمران کی دوسری شادی ہر صورت کر کے رہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم عمران کو راضی کر دو دوسری شادی کے لیے، کیونکہ وہ تمہاری بہت سنتا ہے۔ پاکیزہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ بولی، کیوں امی، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے؟ میں پھنکار کر بولی، تمہاری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، مگر تم نے ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی۔ وہ بجائے غصہ کرنے کے مسکرا کر بولی، امی جی آپ بھی تیاریاں پکڑ لیں، کیونکہ آپ بہت جلد دادی بننے والی ہیں۔ میں ایک دم سے ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاکیزہ مسکرا کر بولی، امی جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ گئی تھی اور پاکیزہ کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم ڈالا تھا۔ اتنے میں عمران بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ بولا، آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ میں نے عمران کو آرے ہاتھوں میں لیا تھا۔ میں بولی، تم تو بہت چھپے رستم نکلے ہو، تم باپ بننے والے ہو، مگر تم نے مجھ سے یہ خبر اب تک چھپا کر رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ میری بات سن کر وہ بے تحاشا حیران ہوا تھا۔ وہ بولا، پاکیزہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بہت پریشان ہو گئی کہ شاید میری بہو نے مجھے الو بنانے کی کوشش کی تھی اور میں سچ میں اس کے دام میں آ گئی تھی۔ میں ہکا بکا پاکیزہ کو دیکھنے لگی تو وہ بولی، جی عمران، امی سچ کہہ رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اسے عمران ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ پاکیزہ اپنے کمرے سے چند کاغذات اٹھا لائی تھی۔ وہ بولی، امی یہ دیکھیں میری پریگننسی کی رپورٹ۔ میں نے وہ کاغذ جلدی سے پکڑ لیے تھے، مگر چونکہ میں پڑھی لکھی نہ تھی اس لیے سمجھ نہ پائی کہ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ میں نے وہ رپورٹ عمران کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ بھی بہت بے صبرا ہوا جا رہا تھا، اس لیے اس نے وہ رپورٹ میرے ہاتھ سے اچک لی تھی۔ عمران رپورٹ پڑھ رہا تھا جبکہ میں اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بے حد زرد پڑ چکا تھا۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور بولا، امی پاکیزہ درست کہہ رہی ہے، آپ سچ میں دادی بننے والی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پاکیزہ سے بولی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پھر عمران خوش کیوں نہیں ہوا؟ وہ مسکرا کر بولی، امی عمران کو لگتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ پیدا ہو گیا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ ان کی خواہش تو تھی کہ اولاد ہو جائے، مگر اب جب سچ میں یہ وقت آیا ہے تو وہ ذمہ داری سے گھبرا گئے ہیں۔ مگر آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے بھی سر جھٹک دیا تھا کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں دادی بننے والی تھی۔ ہم دونوں ساس بہو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں بولی، بہو 4 سال بعد خوشخبری دے رہی ہو تو یوں نہ ہو کہ بیٹی پیدا کر دو۔ وہ میری طرف مسکرا دی اور بولی، شرطیہ بیٹا ہی ہوگا۔ اس بات سے میرے دل کو بہت ڈھارس بن گئی تھی۔ اب میری بہو خوش خوش رہنے لگی تھی، مگر بہو کے کمرے سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ان آوازوں سے میں اتنا ہی سمجھ پائی تھی کہ دونوں میاں بیوی بچے کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ مجھے عمران پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بیوی میں ایسے بھی کیا سرحاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو وہ اپنی بیوی سے دوری کے ڈر سے بچہ ہی نہیں چاہتا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پاکیزہ نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی تھی، کیونکہ میں تو اسے گھر سے چلتا کرنے کی سوچ بیٹھی تھی۔
مجھے تو پاکیزہ پہلے دن سے ہی پسند نہ تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے 4 برس پہلے جب ہر طرف دھند ہی دھند تھی، حد نکاح صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دن میرا عمران صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 10 بجنے والے تھے، مگر اس کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ میں اس کی فکر میں گھل گھل کر ختم ہو رہی تھی۔ فون بھی اس کا بند تھا۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی تھی۔ رات کے 10 بجے ہوں گے جب گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ ہمارے گھر کی چابی یا میرے پاس تھی یا عمران کے پاس تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عمران گھر واپس آ گیا ہے۔ میرا دل ذرا پرسکون ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران جب لاؤنج میں آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ رات کے 10 بجے یوں لڑکی کے ساتھ گھر آنے کا مطلب میں بخوبی سمجھ چکی تھی۔ میں غصے سے بولی، عمران یہ کون ہے؟ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، مسکرا کر بولا، امی یہ میری بیوی ہے، میں نے آج اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ مجھے لگا تھا زمین آسمان کی حرکت چند لمحوں کے لیے رک سی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آئی تو میں نے عمران کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں بولا، تم نے یہ کیا گری ہوئی حرکت کی ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کیا کسی کی بیٹی یوں گھر سے بھاگ جائے تو وہ رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں؟ چلو یہ تو ہی بے شرم، تم ہی کچھ حیا کر لیتے۔ عمران بولا، امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ پاکیزہ کو میں پچھلے 2 برس سے جانتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ تب سے پاکیزہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہی ہے۔ وہ اسے رہنے کے لیے جگہ دیتے، میں تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک بھی کرتے ہیں۔ اس کے ماموں کا نشئی اور جواری بیٹا اس پر عاشق تھا، مگر وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے درازی کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی ممانی ہر بات سے واقف تھی، مگر پھر بھی کبھی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی یا روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کل پھر اس نے جب کوشش کرنا چاہی تو پاکیزہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور مجھے فون کر کے ساری بات بتا دی۔ اس لیے آج ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ میرے گھر کی 4 دیواری میں میری بیوی کی عزت تو محفوظ رہے گی نا۔ میں غصے سے بولی، عمران تم اس جیسی بے حیا لڑکیوں کو جانتے نہیں ہو۔ جس طرح تمہیں اپنے دام میں پھنسایا ہے بالکل ویسے ہی اسے بھی پھنسایا ہوگا، مگر جب اس سے دل بھر گیا تو اس پر الزام لگا دیا۔ تب عمران میرے سامنے تن گیا تھا۔ وہ بولا، امی آج تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے، مگر آئندہ اگر آپ کے منہ سے میری بیوی کے متعلق ایسی کوئی بات نکلی تو جس طرح اس نے گھر چھوڑا ہے میں بھی آپ کا یہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ میں تو عمران کی جرأت دیکھ کر حیران رہ گئی، اس لیے کروا گھون پی کر چپ کر گئی تھی۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اسے میں سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنی بہو کے ہر کام میں نقص نکالے تھے، بات بات پہ اسے بے عزت کرتی تھی، مگر یہ چپ ہی رہتی تھی، میری بہت عزت بھی کرتی تھی۔ میں نے اسے دل سے کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا، مگر جب اس کے ہاں اولاد بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے طلاق دلوا کر اپنی پسند کی لڑکی لے آؤں گی، مگر آج اس نے مجھے اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی تھی۔ اب میں اسے گھر کے کام نہ کرنے دیتی تھی۔ ایک دن پاکیزہ میرے پاس آئی اور بولی، آج کل میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، کسی بھی وقت ہمارے گھر میں ننھے مہمان کی آمد ہو سکتی ہے۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ چوتھے دن میری بہو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں عمران سے بولی کہ جلدی سے گاڑی نکالو، بہو کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میری بات سن کر بہو مسکرا دی اور بولی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں بہت ناز و نم سے پلی ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں نے آج تک ہسپتال کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آج بھی میں ہسپتال نہیں جاؤں گی، اپنا بچہ گھر پر ہی جنوں گی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ تو اچھا ہی ہوا، میرے بیٹے کو ہسپتال کا حرج برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے جھٹ پٹ دائی کا انتظام کر لیا تھا۔ دائی جب آئی تو میری بہو اپنے کمرے میں بچے کی ہڈی پیدائش کے عمل سے گزر رہی تھی، جبکہ میرا بیٹا دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ میں بولی، عمران جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ، دائی آ گئی ہے، اب بہت جلد تم اپنے بچے کو اپنی گود میں کھلاؤ گے۔ عمران بولا، امی آپ نے ہوا مہوا دائی کو بلایا ہے، پاکیزہ اپنا بچہ خود ہی جننا چاہتی ہے۔ میں حیران ہوئی اور بولی، وہ پھول سی بچی اپنا بچہ کیسے خود جنے گی؟ عمران بولی، اماں میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ اس کی ضد ہے۔ میں چپ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نڈھال سی پاکیزہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بچہ تھا جو اس نے عمران کے سپرد کر دیا تھا۔ عمران نے وہ بچہ پکڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے جب پتا چلا کہ میرے ہاں پوتا ہوا ہے تو میں خوشی سے نڈال ہو گئی تھی۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب میری زندگی کا محور میرا پوتا بن کر رہ گیا تھا۔ میرے ننھے سے ارسل سے بے تحاشا محبت تھی۔ میں ہر وقت اسی کے متعلق ہی سوچتی رہتی تھی۔ اب میرے دل سے پاکیزہ کی نفرت بھی کم ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ارسل کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔
ارسل 3 ماہ کا ہوا تو مجھے پاکیزہ نے خوشخبری سنا دی تھی وہ بولی امی میں ماں بننے والی ہوں۔ میں مسکرا دی اور بولی پاکیزہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ارسل کی جوڑی مل جائے۔ وہ مسکرا دی اور بولی میں اس بار بھی بیٹا ہی جنوں گی۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب میری بہو نے دوسری بار بھی بیٹا ہی جنا تھا۔ میرا عمران ایک بھائی تھا، اس لیے مجھے ہر وقت اس کی تنہائی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ اب تو اللہ نے میرے ارسل کو بھائی دے دیا تھا، اس لیے میری فکر کم ہو گئی تھی۔ دونوں بچے بہت اچھے تھے، میری آنکھوں کا تارا تھے۔ ایک دن ان دونوں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب عمران باہر سے آیا تھا۔ اس نے منظر دیکھا تو نہ جانے اس کا جی بھر آ گیا تھا۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بولی عمران کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا امی آپ کو یہ بچے مجھ سے زیادہ پیارے ہیں نا؟ میں ہنس دی تھی اور بولی ہاں تم نے سچ ہی کہا ہے، وہ بات تم نے سنی ہے نا کہ اصل سے منافع زیادہ پیارا لگتا ہے۔ وہ بولا امی آپ کو یہ بچے اتنے عزیز کیوں ہیں؟ میں مسکرا کر بولی کیونکہ یہ میرے عمران کے بچے ہیں، یہ میرا خون ہے۔ وہ مسکرا دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اب عمران کے گھر تیسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ میں بولی پاکیزہ میری خواہش ہے کہ اس بار بیٹی پیدا ہو۔ وہ مسکرا کر بولی امی اس بار بھی بیٹا ہی ہوگا، اور پھر جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ تیسری بار بھی ہمارے گھر بیٹا ہی پیدا ہوا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میری بہن کی بہو کے گھر بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی۔ اس بار جب اس کی بہو حاملہ ہوئی تو میں مسکرا کر بولی نجمہ اپنی بہو کو میری بہو کا جوٹا کھلا دو، کیا پتا بیٹا ہو جائے۔ یہ بات میں نے سراسر مذاق میں کی تھی، مگر اگلے ہی دن اس کی بہو ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ پاکیزہ سے بولی آپ حمل کے دوران ایسا کیا کھاتی ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی کہ وہی کھاتی ہوں جو سب کھاتے ہیں۔ وہ میری بہو کے سامنے رونے لگی اور بولی اگر اس بار بھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، آپ میری مدد کریں۔ میری بہو بولی میں تمہارے پیٹ پر مالش کر دیتی ہوں، اس بار انشاءاللہ تمہیں بیٹا ہی ہوگا۔ وہ میری بہو کی بات سن کر بے حد خوش ہو گئی اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بہن کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد تو اب ہر وقت میری بہو کے کمرے کے آگے عورتوں کی لائن لگی رہتی تھی جو بیٹے کی خواہش مند تھی۔ میری بہو سے پیٹ کی مالش کرانے کے لیے آنے لگی تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ مٹھی بھر کے پیسے میری بہو کو دے جایا کرتی تھی۔ اس کے پاس جو عورت بھی آئی اس نے بیٹا ہی جنا۔ میری بہو کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی، میں بھی لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں گی کہ میری بہو کس طرح ان عورتوں کے مالش کرتی ہے جس سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن جب ایک عورت میری بہو سے مالش کرانے لگی تو میں نے بھی چھپ کر مالش دیکھنے لگی تھی۔ میری بہو بہت عام سے طریقے سے اس عورت کی مالش کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں جو تیل کی شیشی پکڑی تھی وہ بہت خاص تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سارا کھیل اس تیل کا ہی ہے، اس کی بدولت میری بہو بھی بیٹے جنتی ہے اور دوسری عورتوں کو بھی بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن میری بہو بازار گئی تو ایک لڑکی میری بہو سے مالش کرانے آئی، مگر میری بہو گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی بہو کے کمرے سے تیل چرا کر اس لڑکی کے پیٹ کی مالش کر دی تھی۔ وہ میرے ہاتھ پر ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھ کر گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ جب میری بہو گھر واپس آئی تو میں نے اسے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ آج ہمارے گھر ایک عورت مالش کروانے آئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو میری بہو بولی امی میں حاملہ ہوں۔ میں خوش ہو گئی تھی، میں اسی دن کی منتظر تھی کہ میرا گھر بچوں سے بھر جائے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ایک لڑکی ہمارے گھر داخل ہو چکی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور غصے سے بولی تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ کس طرح سے تم لوگوں نے بچوں والی بات کو مذاق بنا رکھا ہے، یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ یہ کہہ کر میرے پیٹ پر مالش کر دی کہ میرے گھر بیٹا ہوگا، مگر میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو چکی ہے، میرے پیسے نکالیں آپ۔ میری بہو آگے بڑھی اور بولی یہ کیا کہہ رہی ہو تم، میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ تب وہ لڑکی بولی تم نے نہیں، اس عورت نے میرے پیٹ پر مالش کی تھی، اس کی نظریں مجھ پر تھی۔ پاکیزہ مسکرانے لگی اور اپنے کمرے سے لا کر اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے تھے۔ وہ غصہ کرتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ پاکیزہ بولی امی آپ میرا تیل تو چرا کر استعمال کر سکتی ہیں، مگر میرے ہاتھ تو نہیں لے سکتی نا، آئندہ کوئی لڑکی مالش کروانے آئے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ میں چپ کر گئی تھی۔ اس بار بھی میری بہو کا یہی دعویٰ تھا کہ وہ بیٹا ہی جنے گی، مگر نہ جانے اس پر مجھے شک کیوں ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار جب میری بہو بچہ جنے گی تو میں اس کی نگرانی کروں گی اور دیکھوں گی کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔
کچھ عرصہ بیت گیا۔ اب میری بہو بڑی مشکل سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلتی تھی۔ اس کے پیٹ کی اٹھان سے یہ لگتا تھا کہ اب بچہ جنا کہ کب بچہ جنا۔ میں بہت چوکنا تھی۔ یوں ایک دن میری بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج ہمارے گھر چوتھا شہزادہ آ جائے گا، اس لیے میں نے موقع پا کر خود کو بہو کے بیڈ کے نیچے چھپا لیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بہو کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے کی کنڈی چڑھا لی تھی۔ میں آوازیں سن سکتی تھی، کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ میں تو بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ میری بہو درد سے کرا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا سر بیڈ کے نیچے سے نکال کر جھانکنا چاہا تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، کیونکہ میری بہو تو بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی اور وقفے وقفے سے آوازیں نکال رہی تھی، جبکہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میری بہو کا پیٹ کمر سے لگ چکا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میری بہو یہ کیا کھیل کھیل رہی تھی؟ اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس ٹوکری میں سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ میری بہو جلدی سے اٹھی اور ایک کشن کو اٹھا کر قمیض کے اندر پیٹ والی جگہ پر رکھ دیا اور دروازہ کھول کر بچہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں تھما کر بولی، یہ رہا آپ کا بیٹا۔ میں نے جلدی سے خود کو بیڈ کے نیچے سے نکالا تھا اور وویلا کرنے لگی تھی۔ عمران اور پاکیزہ مجھے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ میں بولی، عمران تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، یہ اتنا بڑا پیٹ مٹکا کر پھرتی ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ اس کو ابھی اسی وقت طلاق دو اور اس کو میرے گھر سے نکال دو، میں اس رافع کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تب عمران بولا، امی آپ میری بیوی کی توہین مت کریں، میری پاکیزہ تو بہت اچھی اور بہت افضل ہے، میں تو کبھی اس کے مقام پر پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی جب میری شادی ہوئی تب مجھے ایک راز نہیں معلوم تھا۔ شادی کے بعد 4 سال تک میری پاکیزہ بچے کے لیے دوائیاں کھاتی رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، عمران مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی لاؤں، وہ ہمارے کچھ ٹیسٹ کریں گے، پھر اس حساب سے دعا دیں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے پاکیزہ کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ایک دن آپ نے مجھے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں، میں حیران رہ گیا۔ پاکیزہ جب رپورٹس لے کر آئی تو اس پر صاف صاف لکھا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ امی مجھ پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے پاکیزہ سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ سے طلاق لے کر چلی جاؤ اور کہیں اور گھر بسا لو، کسی ایسے انسان سے شادی کر لو جو تمہیں اولاد کی خوشی دے سکے۔ تب پاکیزہ بولی، عمران میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، میں ساری زندگی آپ کے سنگ گزاروں گی۔ بات اولاد کی ہے نا، تو ہم یتیم خانے سے بچے اڈاپٹ کر لیں گے، یوں ہم دونوں نے یتیم خانے سے 4 بچے اڈاپٹ کر لیے تھے۔ میں نے ایک پاکیزہ سے کہا کہ ہم ایک بیٹی بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مگر یہ نہ مانی اور بولی، بیٹی کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہ حقوق پورے نہ کر سکی تو اللہ کو کیا اپنی شکل دکھاؤں گی۔ پاکیزہ بولی، امی نہ تو میری مالش میں کسی قسم کا کمال ہے اور نہ ہی میرے تیل میں، حقیقت تو یہ ہے کہ میں ہر اس عورت کے لیے جو میرے پاس اپنے پیٹ کی مالش کروانے آتی تھی اس کے لیے صدقے دل سے دعا کر دیتی تھی کہ اس عورت کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور میرا رب ہر بار میری دعا قبول کر لیتا تھا، شاید اس لیے کہ مجھے وہ عورتیں جو بھی پیسے دے کر جایا کرتی تھی میں ان سے یتیم خانے میں موجود بچوں کے لیے چیزیں لے جایا کرتی تھی۔ عمران بولا، امی پاکیزہ نے آپ کے عیب دار بیٹے کا پردہ رکھا ہے، ورنہ آج میں سر اٹھا کر چل نہ پاتا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں تو دھنگ رہ گئی تھی، کیا کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اتنا بھی افضل ہو سکتا ہے جتنی میری بہو تھی۔ مجھے اپنے بیٹے عمران کی قسمت پر اشک آ رہا تھا، جسے ہیرے جیسی بیوی ملی تھی۔